تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی سرور نے اپنے گھر بنانے کی خوشی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہاں پہ سجایا ہے، اس کی تمام برکتیں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ پروردگار تو نے جو مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، تو جتنے احکامات تھے میں نے وہ سب پڑھے ہیں۔ جب یہ پڑھتے پڑھتے میں اس کتاب کے آخر تک پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ تو نے اس کتاب کے اندر ایک اور امت کا ذکر کیا ہے۔ کتاب میری ہے، احکامات مجھے ملے ہیں، شریعت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، ذکر کسی اور امت کا ہے۔ اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ تو نے مجھے جو شریعت دی ہے اس کے احکامات کچھ اور ہے، جو شریعت تو نے آخری نبی کے لیے رکھے ہیں اس کے احکامات کچھ اور ہے۔ وہ ہے کیا؟ کہ پروردگار جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے، تو نے خود یہ فرمایا ہے، فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ سبحان اللہ۔ ذوق نال بیٹھو گے تو چار لفظ مزہ بھی آئے گا۔ پروردگار میں پوری کتاب دا مطالعہ کیتا، مطالعے دے وچ مینوں ایک گل نظر آئی کہ تو ساڈے واسطے توبہ دا طریقہ اے رکھیا کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہو تو فاقتلوا انفسکم، 70,000 بندہ لائن میں کھڑا کر کے ان کا قریبی رشتہ دار تلوار چلائے، 70,000 بندہ قتل کرے اپنے ہاتھوں سے، پھر جا کے توبہ قبول کروں گا۔ کتنی سخت شرط ہے، لیکن فرمایا عرض کی پروردگار اسی تورات کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ آخری وقت کے اندر ایک ایسی امت بھی آئے گی، قتل تو دور کی بات ہے، قتل تو بات ہی کوئی نہیں ہوگی، فرمایا دھوپ میں بھی کھڑا نہیں کرے گا، بھوکا بھی نہیں مارے گا، اس کو جناب میرا کوئی حال نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا حال یہ ہے اس کی توبہ کیسے قبول کرے گا؟ فرمایا میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ جب اس امت میں سے ذوق نال بیٹھے ہوئے نا، اس امت میں سے جب کوئی بھی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے تیری بارگاہ میں رو پڑے گا، اس کا ایک قطرہ بعد میں گرے گا، پہلے تو اس کی توبہ قبول کرو۔ کتاب میری ہے، امت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، تعریفیں کسی اور امت کی لکھی ہے۔ ہمارے ہاں توبہ کرنے کا طریقہ یہ رائج کیا کہ جس سے گناہ ہو رہا ہے، باتخاذکم العجل، جس نے گناہ کیا ہے، بچڑے کو خدا بنایا ہے، تو نے اس کی توبہ یہ رکھی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے اور قریبی رشتہ دار اس کو قتل کرے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ قریبی رشتہ دار اس کو قتل کرے۔ اور یہاں تو نے حال یہ رکھا ہے، فرمایا کہ اس امت کے اندر جب کوئی بھی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے رو پڑے گا، تیرے خاطر بارگاہ اقدس میں تو عرض کر دے گا، مالک 55 سال عمر گزر گئی، جوانی گزر گئی، ادھیڑ عمر گزر گئی، سفید بال آ گئے ہیں، بڑھاپے کے اندر جا کے مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، اپنی زمینوں میں بیٹھ کے، اپنے کاروبار میں بیٹھ کے، جہاں بھی بیٹھ کے توبہ کرے گا تو فوراً اس کی توبہ قبول فرمانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 لبیک۔ چلو ہمیں قتل کا حکم دیا ہے، کم سے کم اس کے ہاتھ کاٹنے کا ہی حکم دے دیتا۔ کیوں جی؟ ہمیں تو قتل کا حکم دیا ہے، چلو یہی کہہ دیتا بھی پچھلی امتوں کے لیے تو قتل کا حکم تھا، وہ جو آخری امت آئے گی جب گناہ کرے گی ہاتھ کاٹ دوں گا، یا کم سے کم ٹانگ ہی کاٹ دیتا، اور کچھ بھی نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، امت سے ہی فارغ کر دیتا۔
ایک قطرے پر سارے گناہ معاف کر دے گا، شرمندگی پر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، اتنی بات پر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چلو ایسے کرنا، میں تیرا کلیم نہیں، میں تیرا ناز والا نبی نہیں، تو مجھ سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ ہر نبی کے ساتھ تو نے پردے میں بات کی ہے، مجھ سے بغیر پردے میں بات کی ہے۔ جب بات منہ سے نکالتا ہوں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ایک اور بیمار، وہ امت تو مجھے دے دے، جس کی شان یہ ہو ایک قطرے پر سارے گناہ معاف کر ڈالے، پھر میں جو تیرا کلیم ہوں، میرے کہنے پر تو نے تجلی بھی دکھا دی تھی، میں نہیں دیکھ سکا تو اور بات، تو نے تو مانی ہے نا، تو نے تو میری بات مانی تھی نا، میں نہیں دیکھ سکا، چلو کم سے کم اور کچھ نہ صحیح میرے کہنے پر تو نے پردہ ہٹا دیا تھا۔ ذرا کرم فرمانا، اتنی بڑی بات مان لی، خود بھی سامنے آنے کے لیے تیار ہے، جلوہ بھی دکھا دیا، وہ تو بہت بڑی بات تھی کہ تو سامنے آ، میں اتنی بات بھی نہیں مانگ رہا، میں تو یہ کہتا ہوں وہ مجھے دے دے جو توبہ کرے گے فوراً قبول کر لے گا، بس وہی دے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم تیری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ امت تجھے نہیں مل سکتی، وہ امت تیرے حصے میں، وہ امت تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ اچھا پروردگار، میں نے ایک اور امت کے بارے میں پڑھا ہے، کہا وہ کیا پڑھا ہے؟ کہا میرے مالک میں نے یہ پڑھا ہے نیکی ایک کرے گی لکھے گا 10، کئی بار تو کرے گی نہیں، خالی نیت کرے گی، نیت کی بھی نیکی دے دے گا۔ گل کو نہیں سمجھ آ رہی؟ کا مالک عجیب بات ہے، میرے لیے میری شریعت کے اندر تو حکم یہ ہے کہ جب بھی سجدہ کرنا ہے نا تو وہاں وہ وَإِذْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ مجھے حکم دیا کہ سجدہ کرنا ہے نا مصر چھوڑ، کوئی نہیں سمجھ آ رہی، اچھا تو پچھلے جا سمجھ آئی کوئی نہ، سجدہ کرنا ہے نا مجھے مصر کو چھوڑ، مصر چھوڑنے کے بعد بیت المقدس میں جا، اسی کا چھٹو ہے، سجدہ کرنا نا مصر کو چھوڑ بیت المقدس، وہ شام کی سرزمین میں جا، وَإِذْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ سب کو لے کے جا اور وہاں جا، وہاں ایک دروازہ ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اس دروازے میں جانا، جب اس دروازے سے گزرو گے سر جھکا کے گزرنا، پھر معافی مانگنا، پھر سجدہ کرتے ہوئے جانا، تب جا کے قبول کروں گا۔ مالک کمال کی بات ہے، ہمیں تو سجدہ کرنے کے لیے مصر بھی چھڑوا دیا، سجدہ کرنے کے لیے مصر بھی چھڑوا دیا، کہاں مصر، کہاں شام، کہاں فلسطین، کہاں بیت المقدس۔ حدیث پاک یہ کہ بیت المقدس بھی دور تھا، وہاں اس سے پہلے ایک بستی تھی جس کا نام تھا اریحا، کیا نام تھا؟ اریحا۔ رب نے فرمایا اسی میں دروازے سے داخل ہو کر سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، پھر جا کے گناہ معاف کرو۔ پروردگار ہمیں وہاں دروازے سے گزرتے ہوئے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ایک سجدے کی خاطر اتنا لمبا سفر کروایا۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی جب وہ جہاں بھی ہوگی، کوئی حال چلا رہا ہوگا سجدہ کرے گا تو قبول کر لے گا، کوئی کار پہ بیٹھ کے سجدہ کرے گا اس کو بھی قبول کر لے گا، کوئی فیکٹری کے اندر، کوئی شوگر مل کے اندر، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی پھٹے پرانے کپڑے والا، کوئی کہاں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، جہاں جہاں وہ امت سجدہ کرتی جائے گی تو اس کا سجدہ قبول فرما کر